ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسن رضا اطہاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں، تو پہلے ان کو شامل کرتے ہیں۔ عقیل اتاری کورنگی سے بات کر رہا ہوں، کیا پہلی امتوں میں بھی قبر میں سوال و جواب ہوتا تھا؟ سوال جواب قبر میں، اس کے بارے میں عقیدہ ہمارا کیا ہے، اور سوال جواب ہونے کے حوالے سے ساتھ ضمن یہ بات کی، یہ پہلے بھی یہ تھا سلسلہ، یہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات قبر یہ حق ہیں، اور اس امت سے خاص طور پر جو ہے وہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب کتابوں کے اندر مختلف اس حوالے سے روایتیں موجود ہیں کہ کیا کیا سوالات کیے جاتے ہیں اور کتنے سوالات کیے جاتے ہیں۔ جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ مردے سے 3 طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ مر ربو کا، ما دینو کا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دکھا کر یا آپ علیہ السلام کے جلوے دکھا کر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے۔ تو یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ پھر جو کامیاب ہوتا ہے وہ جواب دے دیتا ہے، جس کے نصیب میں ناکامی لکھی ہوتی ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ حق ہے، اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور اعتقاد رہا ہے کہ صحابہ کے دور سے لے کر قیامت تک تمام کے تمام مسلمانوں سے یہ سوالات کیے جائیں گے۔ اب کسی کو اس کے اندر استثناء ہو تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے کہ فلاں سے نہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر جمعہ کے دن انتقال کرنے والا شخص ہے، رمضان میں انتقال کرنے والا شخص ہے، ایسوں کے حافظ قرآن، حافظ قرآن ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، تو یہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح بہت چھوٹے بچے ہیں، مجنون، پاگل ہے، وہ افراد ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ جو سوالات قبر، اچھا پہلے تو میں عرض کر دوں کہ یہ جو پہلی بات ہے سوالات قبر کے حق ہونے پر، دارالافتاء سنت کے سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں، اور تقریباً 17-18 منٹ کا ہمارا کلپ ہے جس میں مختلف ادلہ کے ذریعے یہ بات ثابت کی گئی تھی کہ یہ نظریہ اور عقیدہ ہمیشہ کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور اسلاف کا ہمیشہ ہی یہی عقیدہ رہا ہے، نظریہ رہا ہے کہ قبر کے سوالات یہ حق ہیں۔ اب رہا یہ کہ جو قبر کے سوالات حق ہیں، یعنی سوالات کیے جائیں گے، یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قبر کے اندر آزمایا نہیں جائے گا۔ جیسے بعض لوگ سوالات قبر کا انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ صحیح، قبر کے اندر سوالات بھی ہوں گے، قبر کے اندر عذاب بھی ہوگا، قبر کے اندر جو ہے وہ جس کے ساتھ انعام ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے، تو اس پر نعمتیں بھی ہوں گی۔ اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ یہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہے۔ امام ابو بکر البیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اثبات عذاب القبر کے نام سے، اور اس کے بعد کئی علماء نے کتابیں اس پر تحریر فرمائی ہیں۔ ٹھیک۔ اب رہا یہ عقیدہ اور نظریہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ سوالات کیا اس امت کے ساتھ ہی ہیں یا پچھلی امتوں کے اندر بھی ہوتے رہے، تو جو جمہور علماء کا موقف ہے اور احادیث طیبہ کی روشنی میں جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سوالات اس امت کے ساتھ خاص ہیں،
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ اکرام علیہ رضوان اور ان کے تابع ہم آئے، کہ ہم سے قبر کے اندر ہمیں قبر کے اندر آزمایا جائے گا، یعنی ہم سے سوالات کیے جائیں گے۔ تو موقف یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، ان سے قبر کے سوالات یہ نہیں کیے جاتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر کے سوالات نہ ہونے کا معنی یہ ہو کہ عذاب قبر اور ثواب قبر کا معاملہ نہیں تھا۔ عذاب قبر تو ان کے ساتھ بھی تھا، یہ تو بخاری مسلم کے حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ یہود کے بارے میں فرمایا کہ یعذبون فی قبورہم، ان کو قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرعونیوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان کو صبح و شام یہ آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، یعنی عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ قیامت کے دن کو شدید ترین عذاب میں داخل کرنے کا حکم ہوگا کہ داخل کر دو۔ یہ وہ قیامت کا عذاب الگ ہوگا، جہنم کا عذاب الگ ہوگا۔ ابھی قبر کے جو سوالات، قبر کا جو عذاب ہے وہ ان کو ہو رہا ہے فرعونیوں کو۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو ان میں عذاب اور ثواب کا سلسلہ جاری تھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، لیکن یہ جو سوالات والا معاملہ ہے یہ اس امت کے ساتھ خاص رکھا گیا ہے۔ ٹھیک، یعنی ان سے پہلے والے دو سوال بھی نہیں ہیں کہ نہیں، ان سے سوالات نہیں کیے جاتے تھے، یہ سوالات اس امت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ عذاب قبر جیسے گفتگو اور آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر بھی برحق ہے اور اس کے بعد بھی عذاب، تو کچھ لوگ اس میں یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب حساب کتاب ہی قیامت کے دن ہے تو اس سے پہلے پھر عذاب کا یہ تصور کہاں سے آ گیا؟ وہ عذاب یا دوزخ اور جنت یہ تو قیامت کے بعد ہی ہے، جو بھی حساب کتاب کے بعد فیصلہ ہوگا، تو پہلے یہ اب جو قیامت کے دن عذاب ہوگا یا قیامت کے دن نعمتیں ہوں گی، اس کی اصل بنیاد تو قرآن و سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی، ہم اس کے اوپر اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ باقی پھر اس پر عقلی دلائل اپنی جگہ پر کتب کے اندر مذکور ہیں کہ یہ جو عذاب اور ثواب کا سلسلہ ہوگا اس پر عقلی دلائل کیا ہیں، لیکن بنیاد اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو جب قرآن و سنت میں آنے کی بنیاد پر ایک مسلمان اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ اس نے یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ قیامت کے دن عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا، جنت میں جانا ہے یا جہنم کے اندر جانا ہے، یہ دو مقامات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، جہنم سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ تو اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو احادیث طیبہ بالکل صریح حدیثیں موجود ہیں اس میں، اور اسی طرح قرآن کی آیات سے اس کے استدلالات موجود ہیں، اس کی روشنی میں یہ اعتقاد رکھا جائے گا، نظریہ رکھا جائے گا کہ قبر میں بھی عذاب و ثواب ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جب آپ علیہ السلام نے فرما دیا تو فبیہا، اسی طرح بخاری مسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، عذاب قبر کا، ثواب قبر کا، ان چیزوں سے ثبوت موجود ہے۔ تو جب احادیث طیبہ میں اس کا ذکر آ گیا تو ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم نے یہ اعتقاد رکھنا ہے، بنیاد یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کو جب چاہے انعامات عطا فرمائے اور بندہ جب نافرمانی چاہے تو اس کی پکڑ فرمائے۔ اب قبر کے اندر جو عذاب ہوگا وہ عذاب اصغر ہے، چھوٹا عذاب ہے۔ اگر تو وہ کفر پر مرا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو پھر اس کے لیے عذاب اکبر موجود ہے جو اسے قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ عذاب قبر کی بنیاد پر وہ وہاں سے بری ہو گیا، بلکہ جب عذاب قبر ہے اور اس کا خاتمہ یہ نعوذ باللہ کفر پر ہوا ہے تو اب اس کو بڑا عذاب الگ دیا جائے گا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ پہلے اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ چھوٹا عذاب ہے، ابھی وہ عذاب اصل وہ قیامت کے دن ہوگا، اور یہ چھوٹا عذاب بھی دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا عذاب ہے، لیکن اس کی نافرمانی ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو یہ عذاب یہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان ہے، اس کو اللہ پاک نعمت عطا فرما رہا ہے تو یہ اس کا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بندے کے اعمال کے مقابل نہیں ہوتی، کہ بندے کے عمل کے مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ایسی آ جائیں کہ گویا کہ
یہ اس کا عمل ہے جس کی بنیاد پر یہ نعمتیں مل رہی ہیں، ورنہ اگر یہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نیک اعمال کرنے کے مقابلے میں وہ تو ایک لمحے کی نعمت ملے سارے کے سارے عمل کے برابر ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی نیت کی وجہ سے اس کو انعامات عطا فرماتا ہے، اور وہ مستقل انعامات عطا فرما رہا ہے، وہ اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے۔ وہ چاہتا تو قبر کے اندر ثواب نہ دیتا، لیکن اس نے بندے کو ثواب دیا، اور وہ اس کا عدل ہے، انصاف ہے۔ اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کو تو اس کے عدل و انصاف کی بنیاد پر ہو رہا ہے، لیکن بندہ یہ ہمیشہ کا اعتقاد رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس نے کفر پر ہی رہنا ہے، اس نے اس نافرمانی پر رہنا ہے، تو پھر اس کو ہمیشہ کے عذاب کے لیے قیامت کے دن یہ عذاب دیا جائے گا۔ علماء نفید، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنت کی دعا فرمایا کرتے تھے ہماری تعلیم کے لیے۔ آپ تو خود قاسم جنت ہیں، جسے چاہیں جنت میں جو جگہ چاہیں تو وہ عطا فرمانے والے ہیں۔ جبھی تو صحابہ کرام علیہ رضوان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں اپنے لیے رفاقت کا سوال کرتے، اور حضور علیہ السلام سے جنت کو طلب کرتے باقاعدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے بھی جنت کی آپ نے دعائیں بھی مانگی، اور یہ بھی فرمایا کہ رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اسی طرح دوزخ سے پناہ مانگنا، تو جو شخص اپنے معمولات میں ان کو شامل کر لیتا ہے، جنت کی طلب رکھتا ہے اور دوزخ سے بچنے کی دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ دعائیں قبول بھی فرماتا ہے، اور اسے دوزخ سے بچاتا بھی ہے، اور اسے جنت کا داخلہ بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ تو ہماری دعاؤں میں یہ چیزیں بھی شامل ہونی چاہیے۔ مزید آپ کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ میرا نام سکلین احمد ہے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا شادی کے لیے استخارہ کرنا ضروری ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، شادی اور اس کے لیے استخارہ ضروری؟ جو بھی نیک کام جائز کام کرنا ہو اس کے لیے استخارہ کرنے کی تعلیم جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، لیکن استخارے کے کچھ آداب ہیں، اور کن کاموں کے لیے استخارہ کرنا چاہیے علماء نے تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ جو کام مقرر ہیں بندے کے اوپر، ظاہر ہے کہ اس کے لیے استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اب کوئی کہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے استخارہ کروں، صحیح، تو استخارہ اس کے لیے نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ خیر کا طلب کرنا ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ نماز بہتر ہے، وہ فرض ہو واجب ہو وہ تو پڑھنی ہے، سنت موقدہ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ وہ دیگر نمازوں کے لیے بھی استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں، نماز وہ پڑھے گا۔ اسی طرح گناہوں کے لیے نعوذ باللہ کوئی کہتا ہے میں استخارہ کروں، تو وہ استخارہ نہیں ہو سکتا، وہ جائز ہی نہیں ہوگا۔ یعنی اس سے بچنا میرے لیے مناسب ہے، نہیں ہے، یہ اس میں تردد والی بات ہی نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا ہے اس کو اس میں۔ پھر اسی طرح ایسے کام کہ جس کے کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں اور اس کا پختہ ارادہ ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام اس نے لازمی طور پر کرنا ہے، یا یہ کام اس نے نہیں کرنا، صحیح، یہ اس کا ذہن بنا ہوا ہے، پختہ ارادہ ہے۔ مثلاً کسی نے اس کو پارٹنرشپ کی آفر کی کہ میرے ساتھ آپ پارٹنرشپ کر لیں، اب اس کا ذہن ہے کہ میں نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی نہیں ہے، کرنی ہی نہیں ہے میں نے اس کے ساتھ، تو اب یہاں پر یہ کہے کہ میں استخارہ کرواؤں تو یہ استخارہ کرنا درست نہیں ہے، کہ جب آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے کرنے کا تو پھر آپ کس بنیاد پہ استخارہ کروا رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح کسی نے اس کو آفر کی پارٹنرشپ کی اور اس کا پکا ارادہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی، میں ساری معلومات لے چکا ہوں، کاروبار اس کا اچھا چل رہا ہے، بندہ معتمد ہے، اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ساری چیزیں وہ دیکھ چکا ہے اور اس کا پکا ذہن بن چکا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے، تو اب علماء نے منع فرمایا کہ اب آپ یہ استخارہ نہ کریں۔ کیونکہ کس چیز کا استخارہ کریں گے جب آپ پکا ارادہ کر ہی چکے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ استخارہ اس جائز کام میں ہوتا ہے کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے میں بندہ متردد ہو، یعنی متردد کا مطلب یہ کہ کبھی اس کا دل اس طرف جائے اور کبھی اس طرف جائے کہ یہ کام کروں، کبھی دل کرے کہ نہ، تو فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں کیا کروں، تو اب اس موقع پر بندہ استخارہ کرے گا۔ اچھا، یہ دو مثالیں جو آپ نے کی، کاروبار کرنا نہ کرنا، اور رشتے میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہے، بعض اوقات پکا ہوتا ہے کہ یہاں رشتہ کرنا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے نکاح کے حوالے سے پوچھا، لڑکی والوں کی طرف سے مثال کے طور پہ پوچھ رہے ہیں، رشتہ بھیجا گیا، لڑکے والوں کی طرف سے آیا، اب پوری معلومات کر لی،
پتہ چلا کہ لڑکا جو ہے وہ کسی طرح بھی قابل اعتماد نہیں ہے، خاندان قابل اعتماد نہیں ہے، ہماری لڑکی کے لیے کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے، تو اب یہاں پر استخارہ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ جب آپ کا ذہن ہی نہیں ہے وہاں پر رشتہ دینے کا، ہاں کرنے کا، تو آپ استخارہ کس چیز کا کروائیں گے؟ ٹھیک. اسی طرح اس کے عکس میں آ جائیں، معلومات ساری لے لی، لڑکا ہر طرح سے پرفیکٹ ہے، عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے، یعنی بچی ہر طرح سے پرسکون رہے گی، دل ہر طرح سے مطمئن ہو چکا ہے، کوئی دوسری راہ آپ کو اس کے اندر خرابی کی نظر نہیں آ رہی، اور آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے وہاں پر دینا ہے. ٹھیک. اب یہاں استخارے کی حاجت نہیں ہے، صحیح. کیونکہ استخارہ کس چیز کا کروائیں گے؟ آپ نے کرنا تو ہے وہاں پر، تو اس لیے اس میں پھر آپ نہ پڑیں. اور پھر یہ کہ استخارہ جو ہوتا ہے بالکل کرنا چاہیے، حدیثوں میں ترغیب ہے، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت، کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی ایسے تعلیم دیا کرتے تھے ہر چیز سے پہلے جیسا کہ قرآن کی کوئی صورت سکھاتے ہیں، دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. تو اس لیے استخارہ کرنا چاہیے، لیکن استخارہ یہاں جو بیان کیا گیا کہ کس انداز میں کہ بندہ متردد ہو تو کرنا چاہیے. اور پھر اس پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو استخارہ ہے یہ کوئی قطعی اور یقینی چیز نہیں ہے، وحی نہیں ہے. یقینی طور پر ہر 100% جو ہے وہ پرفیکٹ آپ کو نتیجہ حاصل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یہ صرف وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور وحی ہو نہیں سکتی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا سلسلہ. تو اب اس کے ذریعے جو چیز بھی حاصل ہوگی اس کو کہتے ہیں کہ ضنی طور پر حاصل ہوگی. ضنی کا مطلب کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ صرف ایک اشارہ ہوتا ہے، خیر طلب کی جاتی ہے، بھلائی کا اشارہ ملتا ہے، لیکن اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے، الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ استخارے میں بہتر آیا، لیکن ممکن ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے اس کے اندر کچھ اور ہو جائے. تو اس لیے جب آپ ایک چیز کا پکا ارادہ کر چکے ہیں تو پھر آپ اسے کر گزرے. حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا تو وہ کر گزرے، اللہ پہ توکل کریں. اللہ پہ توکل کرے، بھروسہ. اچھا، اس میں یہاں ایک اور بات بھی جو آپ نے ابھی ارشاد بھی فرمایا کہ قرآن پاک کی صورتوں کی طرح تعلیم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی، اور استخارے کی نماز کے حوالے سے، تو اس میں اور جو کسی سے کروایا جاتا ہے ان دونوں میں کوئی فرق رہے گا؟ ایک ہے وہ حدیث والا جو خود کرنا ہوتا ہے، یا وہ بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں، یہ کیا ہونا ہے؟ دیکھیں بہتر تو یہی ہے، اس میں سب سے اولا سب سے اچھی صورت یہی ہے کہ حدیث والا ہی استخارہ کیا جائے، ٹھیک، اور بندہ خود ہی استخارہ کرے. صحیح. پھر علماء نے اس کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ خواب کے اندر جو ہے وہ سبز رنگ نظر آنا، سفید نظر آنا، یہ اس کی اچھائی کی طرف اشارہ ہے. کالا نظر آتا ہے، لال نظر آتا ہے، تو وہ اس کی خرابی کی طرف اشارہ ہے. وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے، وہ پھر آگے علماء نے اس بات کو بیان کیا. لیکن اگر کوئی کسی اور کے ذریعے کرواتا ہے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود سے اس طرح کے کام نہیں کر پاتے، تو وہ کسی اور کو کہتے ہیں کہ آپ کر دیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. استخارہ ہی کرنا ہے، اللہ سے خیر طلب کرنی ہے تو دوسرے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ جو دیگر استخارے ہوتے ہیں، تسبیح کے ذریعے ہوتا ہے، عادات کے ذریعے ہوتا ہے، تو یہ بھی اسلاف سے منقول ہے، صحیح، بزرگوں سے منقول ہیں. تو جب ان سے منقول ہیں تو اس پر عمل کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، اگرچہ کہ اولا وہی استخارہ ہے کہ جو حدیث پاک کے اندر آیا، نمازوں کے حوالے. نمازوں کے وقت. اچھا، ایک اور بات ہے کہ اپنی من پسند کا جواب یا نتیجہ نہ نکلنے پر یہ 2-4 سے استخارہ کروانا، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہی بات ہے جو ہم نے بات کی نا کہ صحیح. جو آپ ایک چیز کا ارادہ کر چکے ہیں کہ میں نے آپ یہ کام نہیں کرنا ہے، یا میں نے یہ کام نہیں کرنا، اب آپ ایک جگہ کرواتے ہیں تو آپ کی مراد کے برخلاف استخارہ آ جاتا ہے، اشارہ آ جاتا ہے، تو اب آپ پریشان ہوتے ہیں. حالانکہ آپ کرنے کا ارادہ کر چکے، اب اس میں نہ آ گیا، صحیح، یا آپ نہ کرنے کا ارادہ کر چکے تو اس میں ہاں گیا، تو اب جاتے ہیں دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، پھر چوتھے کے پاس. تو آپ 150 افراد کے پاس چلے جائیں، 200 افراد کے پاس چلے جائیں، اس کا یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ کوئی قطعی اور یقینی چیز نہیں ہے. 150 افراد بھی ایک بات کہیں گے تو وہ وہی تھوڑی ہو جائے گی، نتیجہ تو وہی رہے گا نا کہ یہ ایک ضنی چیز ہے، ایک اشارہ مل رہا ہے کہ کریں یا نہ کریں بس. تو اس لیے پھر ایسے معاملے میں کہ جب آپ کا ذہن ہی بنا ہوا ہے کہ آپ نے اس کے ایسا نہیں کرنا، اور وہ کام ہے بھی جائز، اس میں بظاہر کوئی آپ کو حرج بھی نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ کر گزریں.
یا پھر نہ کرنے کا ارادہ ہے تو منع کر دیں. ٹھیک، یعنی اس کو یوں سہارا نہیں لینا چاہیے بالکل نہیں کہ لینا چاہیے. کام خود ہی منع کرنا ہے آپ نے تو اب کسی نہ کسی مولانا پہ رکھ دیں. جی اچھا، اس کا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یار آپ کے مولانا سے ہاں آ رہی ہے، ہمارے یہاں سے نہ آ رہی ہے، صحیح ہے. تو آپ ہماری مانو، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری مانو، تو یہ جھگڑا تو پھر ختم ہوگا ہی نہیں کبھی. کہیں نہیں، تیسرے مولانا کو لی. بہرحال آپ نے استخارے کے حوالے سے بڑی بہترین گفتگو جو ہے آپ نے سماعت کی ہے، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کی جو کتاب میں باقاعدہ نماز استخارہ مدنی پنج سورہ، تو اس میں باقاعدہ نماز استخارہ اور وہ دعائیں بھی، وہ دعا بھی موجود ہے، اور اس کو بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر لیجئے، اور یوں جو دعائیں پڑھنی ہیں تو کسی اچھے قاری صاحب کو سنا دیں. اسی طرح خواتین کرنا چاہتی ہیں تو کسی حافظہ عالمہ قاریہ کو وہ دعا بھی سنا دیں، اور تو پھر یوں اپنے اچھے انداز سے اس نماز استخارہ کو بھی پڑھنا بھی چاہیے، اور پھر جو بھی اس کا نتیجہ ہے. اچھا حسان صاحب، آپ نے کہا کہ سرخ ہو یا اس طرح کی نشانی، بعض اوقات ایسے لوگ آتے ہیں کہ کچھ بھی نشانی نہیں آئی، تو اب ایسی صورت میں کیا اطمینان قلب، دل کا اطمینان بھی دیکھا جائے گا کہ بالکل دیکھا جائے گا کہ دل کو سکون حاصل ہو گیا، اطمینان ہو گیا، اور ایک دفعہ نہیں آئے تو 3 دفعہ کر لیں، ٹھیک 7 دفعہ کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا. کسی نہ کسی ایک طرف آپ کا جو دل ہے وہ جم جائے گا. مزید سوال؟ محمد شہاب الدین اتاری بول رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جمعے کے دن کو غریبوں کا حج کا دن کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. ٹھیک جی. جی، یہ حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جس میں بعض روایتوں کے اندر ہے کہ الجمعۃ حج المساکین، اور بعض میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں. تو اصل میں تو دیکھیں یہ اللہ پاک کا انعام ہے، یعنی اس کی تشریح کی گئی کہ جو بندہ حج کرنے سے عاجز ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال و اسباب نہیں ہیں کہ وہ حج کے لیے جا سکے، تو اب جمعہ کے لیے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اصل اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا انعام ہے، یعنی کوئی یوں نہیں کہیں گے کہ اس میں کوئی جمعہ کے لیے جانے کی وجہ سے، چونکہ حج میں بھی افراد جمع ہوتے ہیں تو جمعہ میں بھی افراد جمع ہوتے ہیں، حج میں بھی کہیں چل کے جانا پڑتا ہے تو جمعہ کے لیے بھی چل کے جانا پڑتا ہے، ان بنیادوں پر نہیں، بلکہ اصل جیسے والدین کا چہرہ دیکھنا محبت کے ساتھ، اس پر اللہ پاک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. مسجد قباء میں کوئی جا کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور امور کے اوپر حج کا ثواب، یہ مختلف چیزوں کا ثواب یہ بیان کیا، یہ انعامات باری تعالیٰ ہیں، اللہ پاک کی طرف سے انعامات کیے گئے ہیں. تو یہ اب مثلاً کسی غریب کا دل جو ہے وہ بھر آیا کہ یہ جو مالدار ہے اس نے حج کیا اور حج کا ثواب حاصل کیا، میں تو حج کے لیے نہیں جا سکتا تو مجھے حج کا ثواب کیسے ملے گا؟ مقصد ثواب حاصل کرنا ہو، سفر نہیں کہ سفر کی لذات کو میں حاصل کروں اور ان چیزوں کی لذتوں کو، وہ ایک الگ چیز ہو جائے گی. اصل یہ ہے کہ آپ کا مقصد حج کا ثواب ہے، کہ کسی کو حج کرتے ہوئے دیکھا، دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ یار کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں حج ادا کرتا. اب اس نے جمعہ ادا کیا تو یہ جو عاجز آ گیا تھا حج ادا کرنے سے، اللہ پاک اس کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ انعام ہو اللہ پاک کی طرف سے کہ اگرچہ کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ سفر کر کے حج کا ثواب حاصل کر سکیں، اللہ پاک نے آپ کو اس میں حج کا ثواب عطا فرما دیا. ماشاءاللہ. کچھ ایسے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج ادا ہو گیا. حج ہے، اس کی ادائیگی اپنی جگہ پر ہے، اس کی مشقتوں پر، اس کے دیگر ارکان پر ثواب وہ جدا گانا ہے. ظاہر اس میں خرچ ہے، اور پھر بالخصوص جن پہ فرضیت والی صورت ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو یوں اطمینان نہیں دلائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے اتنی مثالیں دی ہیں کہ جن پہ حج ہے، عمرہ ہے، اور بھی جتنے اعمال بیان کیے گئے ہیں، تو ان سے اصل وہ فرضیت تو وہ ساکت نہیں ہوگی، وہ جب کریں گے جن پر حج فرض ہے تو ہی ان پہ ساکت ہوگی. کچھ سوالات ہیں کہ ایک سوال ہے، انسان کسی کو دکھ پہنچائے تو جو دکھ دیتا ہے اسے کیا کہنا چاہیے؟ جو دکھ دیتا ہے اسے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں بنیادی اعتبار سے تو اگر کوئی اور بات نہ ہو تو بندے کو صبر ہی کرنا چاہیے،
کیونکہ تکلیف پہنچائی جائے اس پہ صبر کریں تو صبر کے اوپر جو اجر ہے وہ کسی اور چیز پر نہیں ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو بے گنتی بلا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اس کی کوئی حساب نہیں ہوتا، اتنا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے. ایک تو ہے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، تکلیف پہنچ گئی کسی کی طرف سے، اذیت پہنچ گئی کسی کی طرف سے، تو اسے معاف کر کے بندہ صبر کرے. ہاں کوئی اور بات ہے اس میں کہ وہ جیسے مثال کے طور پر حاکم وقت ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسی شخص نے کسی کو تکلیف پہنچائی، یا مثال کے طور پہ کوئی شخص ظالم ہے، اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی. اب اگر اس کو مہلت دی جاتی ہے، اس کو اسے چھوڑا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اور تکلیفیں پہنچائے گا. تو اس کے لیے جو ارباب اقتدار ہیں جو اس ظلم و ستم کو اس سے دور کر سکتے ہیں، تو بندہ چارہ جوئی کرے. یا ایسے افراد کہ جو اس کو اس ظلم و ستم سے نجات دلا سکتے ہیں، اس کی زبان درازی سے، اس کی تکالیف سے اس کو نجات دلا سکتے ہیں، یہ خود اس سے گفتگو کر سکتا ہے کہ یار آپ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے جملے کہتے ہیں، تو یہ آپ کا کہنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے اس طرح کی گفتگو کرنے میں حرج نہیں ہے، اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے، بات چیت کی جا سکتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ ظلم و ستم کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے، اب یہ اس کو اس ظلم و ستم سے باز رکھنے پر قادر ہے، تو اس کو گناہوں سے تو اس کو بچانا ہوگا، تو اسے کوشش کرنا ہوگی، سمجھانا ہوگا کہ کسی طریقے سے یہ اس طرح کی حرکات سے باز آ جائے. ٹھیک. ایک اور سوال ہے کہ غسل کے فرائض میں سے تیسرا فرض ظاہری بدن پہ پانی بہانا ہے، اور خواتین کو یہ بھی ساتھ کہا جاتا ہے کہ ناک میں یا کان میں زیورات، بالی یا کچھ بھی جو پہنے ہوئے ہیں تو انہیں حرکت دیں. اور جی تو اس میں کیا فرق، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں یہ ظاہر تو ہو گیا نا، جب یہ کان کی بالی کا سوراخ ہو گیا تو یہ ظاہر بدن کے اندر ہے نا. اچھا. اسی طرح ناک کا جو سوراخ ہے یہ ظاہر بدن کے اندر آ گیا، تو یہاں تو پانی پہنچانا اب ضروری ہو گیا. جو آنکھ ہے مثال کے طور پر، آنکھ کے اندر پانی پہنچانے کا کوئی نہیں کہتا، یہ باطن ہے. اسی طرح کان کا اندرونی حصہ ہے، وہاں پانی پہنچانے کا کیوں نہیں. سوراخ کے اندر کا یہ حصہ یا سوراخ کا دیکھیں، سوراخ کا جو اوپری حصہ ہے اور یہ جو سوراخ نظر آ رہا ہے ہمیں، تو یہ تو ظاہر جسم پر ہے نا. اب یہاں سوراخ ہے، یہاں سوراخ ہے، جو تکلیف دینا ہو تو ظاہر ہے اس میں پانی تو ہم پہنچائیں گے نا، کیونکہ اب یہ ظاہر بدن کے اندر ہی آ گیا، یہ باطن کے حکم کے اندر نہیں رہے گا. ٹھیک. مزید سوال. محمد سلیم رضا اطاری عرض گزار ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ خواب بھی سناتے ہیں، یعنی خواب اپنا بتاتے ہیں، اور اس کی جب تعبیر مل جائے تو پھر وہ الٹے سیدھے سوال کرنے لگ جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ انداز بھی ہوتا ہے کہ استخارہ بھی کرواتے ہیں، پھر استخارے کے بعد جو رزلٹ آتا ہے تو اس سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں، اور اس معاملے میں بھی بہت الگ الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا ان پر کوئی شرعی حکم بھی لاگو ہوگا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کے حوالے سے؟ یہ تو ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. کافی اس پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن مزید اگر کوئی آپ دیکھیں اصل میں ایک سوال تو بھائی نے بہت طویل کیا، یہ خواب کی تعبیر لیکن بھی مسئلہ یہ ہے کہ کیا کہا اس نے، الٹی سیدھی باتیں کہیں تو وہ کہا کیا. اب اگر استخارے کے کا جو نتیجہ سامنے آیا، جو جواب آیا، اس پر اس نے کوئی خلاف شرع کلمات کہے ہیں، کوئی نعوذ باللہ غلط جملے کہے ہیں، تو اس کے اعتبار سے حکم لگے گا. اسی طرح خواب کی تعبیر اس نے پوچھی، اب اس کی من پسند کی تعبیر اسے نہیں ملی، تو اب اس پہ کہے جانے والے جملے کیا ہیں، ان جملوں کے حساب سے اس کے اوپر حکم لگے گا. اگر جملے مباح ہیں تو مباح ہو جائے گا، اگر جملے ناجائز و حرام بات پر مشتمل ہے تو ناجائز و حرام بات ہو جائے گی، اور اگر اس سے اوپر کا نعوذ باللہ کوئی معاملہ ہے تو پھر اوپر کا معاملہ ہوگا. صحیح. جی مزید سوال. مفتی صاحب بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جیسے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو فری ول ہے گناہ اور نیکی میں چوز کرنے کے لیے، تو اس کے عمل کی بنیاد پہ پھر اس کو سزا یا جزا کا معاملہ ہے. پہلے تو اس کی کچھ وضاحت فرما دیں، رہنمائی فرما دیں. دوسرا، کیا جنت میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمان داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان سے مستفید ہوں گے، تو کیا وہاں بھی انسان کے پاس فری ول ہوگی تو پھر اس کا کیا تصور ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ. جی دنیا میں اس کے دنیا میں فری ول کا مطلب یہ ہے اصل میں کہ بندے کو دونوں راہ دکھا دی گئی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، راستے دونوں کے دونوں بندے کو دکھا دیے گئے ہیں کہ
سیدھا راستہ بھی بتا دیا گیا اور جو غلط راستہ ہے وہ بھی اسے بتا دیا گیا کہ یہ برائی والا راستہ ہے، یہ سچائی والا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ کتابوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، پھر بعد میں جو مبلغین اسلام ہیں ان کے ذریعے سے یہ راستے بالکل اللہ پاک نے واضح فرما دیے ہیں کہ کیا کفر و شرک ہے، کیا گناہوں والے معاملات ہیں، کیا چیز ایمان ہے، کیا چیز جو ہے وہ اچھائی والی باتیں ہیں۔ تو اب اس کے بعد بندے کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ اب چاہے تو یہ سیدھے راستے کو اختیار کر لے، چاہے تو یہ اس راستے کو اختیار کر لے۔ صحیح۔ اب اس راستے کو اختیار کرے گا تو اللہ پاک نے اس کے لیے انعامات رکھے ہوئے ہیں، اور اس راستے کو اختیار کرے گا تو بندہ جو ہے وہ اس کے لیے یہ عذاب مقرر کیا گیا ہے۔ تو فری ویل کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سیدھے راستے کو اور برائی کے راستے کو دونوں میں سے جس کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے بارے میں وضاحت کر دی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زائد مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اما شاکرا و اما کفورا، یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب چاہے تو وہ شکر کرنے والا ہو جائے، چاہے تو وہ ناشکری کرنے والا ہو جائے۔ تو اب یہ چاہے گا تو اس راستے پر چلے گا، چاہے گا تو اس راستے پر چلے گا، یوں اس کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ لیکن دونوں کی جو انتہا ہے وہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ یہ راستے پہنچیں گے کہاں پر، یہ بتا دیا گیا ہے۔ جہاں تک رہا جنت کا معاملہ، تو جنت میں قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیت ہے کہ ما تشتہی الانفس وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو بھی ہمارا دل چاہے گا اس کے اندر ہمیں حاصل ہوگا۔ لیکن یہ جو دل چاہے گا یہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی کہ جو نافرمانی پر مشتمل ہوں۔ اس پر علماء کی گفتگو تفصیل کے ساتھ بعض چیزوں کے حوالے سے موجود ہے کہ مثلا کسی ایسی چیز کے بارے میں جس سے دنیا میں منع کیا گیا کہ یہ چیز جنت میں ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہاں اختلاف پیدا ہوا کہ یہ چیز جنت میں ہوگی، لیکن دوسرے طرف سے علماء نے یہ جواب دیا کہ نہیں، جنت میں اس چیز کا خیال ہی دل کے اندر نہیں آئے گا، وہ طلب بھی نہیں ایسی ہوگی، طلب ہی ایسی پیدا نہیں ہوگی کہ بندہ وہ کام کرے گا۔ طلب وہی ہوگی کہ جو ہوگی، ہر طرح کی چیز بندے کو ملے گی، لیکن وہ طلب اس طرح کی نہیں ہوگی کہ بندہ جو ہے اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر۔ مثال کے طور پر جنتی بیوی ہوگی کسی کی، ایک جنتی ہے، اس کی بیوی ہے، دنیا کے اندر بیوی تھی، وہی جنت میں اس کی بیوی ہے، تو اب کسی دوسرے جنتی کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا نہیں ہوگی، خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ اس کا نکاح اس عورت کے ساتھ ہو جائے، یہ نہیں ہوگا اس طرح، یعنی دل کے اندر تمنا ہی پیدا نہیں ہوگی، خواہش اس بات کی پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بعض چیزیں کہ ان کی خواہش بندے کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ تو یوں جنت میں فری ول ہونے کا مطلب جنت کے اندر یہ ہوگا کہ بندہ جس چیز کی خواہش کرے گا، جو تمنا کرے گا وہ اس کو ملے گا، جو تمنا کرے گا اس کو ملے گا، لیکن وہ تمنا ہوگی وہ کہ جو اللہ پاک کی نافرمانی پر مبنی نہیں ہوگی۔ وہاں تو سانس کے ذریعے، بندے کی سانسوں کے ذریعے اللہ پاک کا ذکر اس کی جاری ہوگا، کہ سانس لے رہا ہوگا، اس میں اللہ پاک کی تسبیح ہو رہی ہوگی، اللہ پاک کی حمد ہو رہی ہوگی۔ تو وہاں فری ول ہے، لیکن فری ول کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو خواہش ہوگی وہ ہوگی وہی کہ جو نافرمانی پر، شرارت پر اور دشمنی اور عداوت پر مشتمل نہیں ہوگی، وہ اس کو فائدہ دینے والی خواہشات ہوں گی۔ بلکہ بعض جو روایتیں ہیں، جب سب سے ادنا جنتی جنت کے اندر داخل ہوگا، آخری جنتی، تو اللہ پاک اس سے کہے گا کہ خواہش پہ کر، تمنا کر، کیا کرتا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد دلائے گا، اس کے دل کے اندر تمنائیں پیدا کرے گا کہ یہ بھی تمنا کر، یہ بھی تمنا کر، یہ بھی تمنا کر، تو وہ تمنائیں کرتا رہے گا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے گا، اس کو وہ چیزیں ملتی رہیں گی۔ تو تمنائیں دل کے اندر آئیں گی، خواہشات دل کے اندر آئیں گی، اور ہر طرح کی خواہش، ہر طرح کی تمنا دل میں آئے گی، لیکن وہ ایسی نہیں ہوگی کہ جو نافرمانی اور شرارت کے اوپر مشتمل ہو۔ ٹھیک۔ جنتیوں میں جو باہمی تفاوت ہوں گے، یعنی کوئی اعلیٰ درجے کا جنتی، کوئی ہے، تو کیا یہ ادنا درجے کا جنتی اس کے دل میں یہ تمنا ہو جائے گی کہ وہ اوپر والا درجہ اسے، یا جو نعمتیں وہ اس کو مل رہی وہ اس کو ملیں؟ ایسی تمنا پیدا نہیں ہوگی، یعنی یوں نہیں ہوگا کہ یوں کوئی کہے کہ صحابہ جس درجے کے اندر ہوں میں اس درجے میں چلے جاؤں،
انبیاء کا جس درجے کے اندر ہو میں اس درجے کے اندر چلا جاؤں. اصل میں وہ جو نعمتیں اس بندے کو ملی بھی ہوں گی ادنا سے ادنا جنتی کو، وہ ایسی ہوں گی کہ جو اس کو دیگر سے ان چیزوں سے مشغول ہی رکھیں گی، اور پھر وہاں پر حسد کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا نہیں، سب ایک ہی دل پر ہوں گے، سب کے دل یکساں ہوں گے. ہاں اگر وہ کسی جنتی کو دیکھے گا کہ اس کا لباس بہت اچھا ہے، اب وہ دل کے اندر خواہش پیدا ہوگی کہ میرا لباس بھی ایسا ہو، تو اس کا لباس ایسا ہی ہو جائے گا. صحیح. اور جنتی کو کسی، ابھی کہہ سکتے ہیں اس طرح کہ کسی کو جنتی مثال کے طور پر کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھا، تو اب اس کو بظاہر کہ یہ چیز تو بڑی مزے کی لذیذ کھا رہا ہی ہے، اب اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی تو اس کے لیے بھی وہ چیز حاضر ہو جائے گی. لیکن ان کا جو سٹیٹس ہوگا وہ بلند و بالا ہوگا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جنت جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کے بارے میں واضح طور پر حدیث میں فرما دیا کہ کسی کان نے اس کی نعمت کو سنا نہیں، کسی آنکھ نے اس کی نعمت کو دیکھا نہیں، اور کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال گزرا نہیں ہے. یہ چند مثالیں جو قرآن و سنت کے اندر ہمیں دی گئی ہیں، یہ وہ دی گئی ہیں کہ جو دنیا میں ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں، صحیح، تو ان نعمتوں کے ذریعے کچھ چیزیں ہمیں بیان کی گئی ہیں تاکہ بظاہر ایک صورت سمجھ آئے. سمجھ آ یہ جائے، ورنہ حقیقت فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جنت کے اندر کیا تیار کی گئی، واہ، جو چھپا کے اس کے لیے رکھی گئی ہے. تو اللہ پاک ہمیں بس جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آمین. اصل یہ ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے تو پھر جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمارے سامنے ہوں گی. ابھی دنیا میں اس کا ادراک یہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. مزید سوال. میں نے پوچھنا ہے جیب میں جو نسوار سگریٹ ہونا اس کے بارے میں پوچھنا ہے، نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نسوار جیب میں ہوتا، نسوار لا حول ولا قوة. جیب میں رکھی ہوئی پڑیا بنا کے. تو نسوار ناپاک تو نہیں ہوتی نا؟ صحیح. جب ناپاک نہیں ہے تو پھر اس کے جیب میں ہونے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر اس میں سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے اس میں سے کہ جو قریب پھیل رہی ہے، تو پھر اس صورت میں مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ایسی چیز جیب میں رکھ کے پھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک. پھر اس کو دور کرنا ضروری ہوگا، ورنہ سارے کی ناپاک چیز نہیں ہے. اگرچہ کہ اس کے جو نقصانات اور دیگر اس کے معاملات ہوں گے وہ سب کے سامنے واضح ہیں، کہ سگریٹ ہو، گٹکا ہو، یا یہ نسوار ہو، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ بو کے اندر بو بھی پیدا کرتی ہیں، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہوتے ہی ہیں، نقصان تو ہوتے ہی ہیں. تو یہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن بہرحال چونکہ یہ ناپاک نہیں ہے، تو ناپاک نہیں تو آپ کی جیب کے اندر ہوگی تو نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سوائے یہ کہ بدبو اس کی پھیلتی ہو تو پھر اس کو ہٹانا یہ ضروری ہوگا. سگریٹ کے بارے میں بھی لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ اپنی چپلوں میں یا اس کی ڈبیاں نکال کر جوتوں کی جگہ پر یا جوتے کے اندر ڈال کے چھپا کے سائڈ پہ رکھتے ہیں. اچھا، تو جیب میں یعنی کچھ تصور ہوگا کہ یہ جیب میں نہیں رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، یا کیا کہتے ہیں وہی اس بات میں بظاہر تو وہ ابھی بند ڈبیا کے اندر وہ بدبو والی یا اس طرح کی کیفیات وہی بات ہے جو ہم نے ابھی اس نسوار کے بارے میں کہی. تو یعنی ٹھیک ہے، یعنی اگر جیب میں رکھ کے بھی اگر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی. ایک سوال ہے SMS پہ، عورت کس طرح نماز پڑھے؟ کیا وہ مرد کی طرح پڑھ سکتی ہے؟ بالخصوص سجدہ کس طرح کریں؟ اس پہ کافی گفتگو کی جاتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اس پہ کافی گفتگو کی جا سکتی ہے، جاتی بھی ہے اور جا سکتی بھی ہے. اجماع امت ہے اس پر کہ عورت کی نماز کا طریقہ کار یہ مرد کی نماز سے مختلف ہے. صحیح. اور اجماع ایک مستقل دلیل ہے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس. تو امت اس پر متفق ہے کہ عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ مرد کی نماز سے مختلف ہے. اور کئی حدیثیں مختلف امور کے حوالے سے، جیسے ہاتھ باندھنے کے حوالے سے، ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے، اسی طرح سے جو سجدہ کرنے کا معاملہ ہے، تو سنن بیہقی کے اندر اور مراسیل ابی داود کے اندر روایتیں موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زمین پر مل کر چپک کر سجدہ کرنے کا حکم دیا. مرد کا طریقہ اس سے مختلف ہے، الگ ہے. تو اس پر اجماع ہے کہ ستر عورت کے لیے رکھا گیا ہے. یعنی نماز کے اندر عورت وہ افعال اختیار کرے گی کہ جس میں ستر زیادہ ہو سکے. صحیح. ہاتھ رکھنا ہے تو اس کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھنے کا حکم اس لیے ہوا تاکہ اس کا ستر زیادہ رہے. صحیح. رکوع کے اندر معمولی جھکنے کا حکم ہوا، سجدہ چپک کر کرنے کا حکم ہوا، جو تشہد کے اندر بیٹھتی ہے، تحیات میں بیٹھتی ہے تو اس میں پاؤں نکالنے کا حکم ہوا. یہ سارے فرق ہیں. صحیح.
اچھا بعض لوگ اس پر یوں کہتے ہیں، مختصر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی حدیث پاک میں تو یہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جی کہ نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ٹھیک. تو اب اس میں مرد و عورت کی تفریق تو نہیں ہے، ہوں سب کے لیے ایک ہی طرح کا حکم ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرما کر فرمایا خذو انی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک لے لو، یعنی جس طرح میں نے حج ادا کیا ویسے ہی تم حج ادا کرو. صحیح. اب اس میں بھی مرد و عورت سب کو حکم ہے، لیکن جو احکامات میں فرق ہے. ہاں لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز عورت کو مرد کی طرح پڑھنی چاہیے، لیکن اکثریت یہی کہتی ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، عورت کی الگ ہے، اس پر دلائل جدا گانا موجود ہیں. یعنی نہ کہنے والوں کے افراد بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں، یعنی کہنے والوں کے افراد بھی ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، عورت کی نماز الگ ہے. یہ کچھ عرصے پہلے یہ فتنہ پیدا ہوا، پہلے نہیں تھا یہ فتنہ یہ والا. عورت کی نماز کے حوالے سے یہ فتنہ جو پیدا کیا کہ کچھ عرصے پہلے پیدا کیا کہ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا اب یہ فرمایا کہ مجھ سے اپنے مناسک لے لو، حج کا طریقہ لے لو. مرد و عورت دونوں کو حکم ہو رہا ہے، لیکن جو نماز میں فرق کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عورت صحیح کے دوران بھاگے گی نہیں، صحیح. احرام میں مرد اجتماع دونوں میں کرے گا، فرق. عورت نہیں کرے گی. سلے ہوئے پر رمل جو ہے وہ مرد کرے گا، عورت نہیں کرے گی. حالانکہ وہی امر ہے جو وہاں پر ہے وہ یہاں پر ہے. وہاں فرمایا کہ جیسا میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو، حج کر کے فرمایا مجھ سے اپنے مناسک لے لو. لیکن دونوں کے درمیان تفریق ہے، فرق ہے، حکم جدا گانا ہے. تو اس لیے جو دیگر ادلہ ہوتی ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ دیگر ادلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم فرمایا. عورت کے لیے ستر والے معاملات کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تک سے بہتر عورت کے لیے فرمایا کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے، صحن سے بہتر کمرے میں پڑھے، کمرے سے بہتر کوٹھڑی کے اندر پڑھے. تو اتنا کچھ ستر کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو فرق تو جماعت کے اعتبار سے یہاں پہ آپ علیہ السلام نے واضح فرما دیا صحیح حدیثوں کے اندر. پھر جو مراسیل ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہیں اس میں سجدوں کا فرق بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات درست طریقے سے، درست انداز سے سیکھ کر درست طریقے سے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور بد مذہبوں سے اور گمراہوں سے اور بد مذہبی اور گمراہیت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے رب تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.